وہ ساری مجھے انفیکٹ آپ کا ایک خاص جو آئیڈیاز تھے اس کے اوپر ہم نے ان کو اپنایا، اور انفیکٹ جو لیسنز لرنڈ کتاب ہے اس میں نے لکھا بھی ہے، جب آپ RGH میں راولپنڈی میں پھر رہی تھیں، زخمیوں کو لے کے آئی تھیں خود آپ اور ان کی نگہداشت کر رہی تھیں، تو وہاں آپ کو ایک فوراً عورت ملی تھی جس نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کو ان کے نام وغیرہ، پیرنٹس کا نام کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں دینا ہے، اس طرح سے ان کو ریکارڈ کرنا ہے، ان کے نمبرنگ سسٹم ہونا چاہیے. آپ نے 8-10 پوائنٹ دیے تھے، ان کے اوپر ہم نے پھر لے کے آگے انسٹرکشنز آؤٹ کیے، اور خدا کے فضل سے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ بچے غلط ہاتھوں میں چلے گئے. بیکاز اس وقت ہمیں وہ ایک پروسیس نہیں پتا تھا. وی لرنڈ سو مچ فرام ادر پیپل ہو کیم اینڈ کنٹریبیوٹیڈ آلسو کہ ایسے پھر غلط لوگ آ کے کلیم کریں گے بچوں کو. تو اسی طرح وہی میڈیا نے اپنا رول ادا کیا. آپ لوگ جو تھے شوبز سے، آپ لوگوں نے بڑا ایکٹیو اس میں کام کیا، اور یہ وہ چیز تھی جس نے جذبے کو مزید ابھارا. لوگوں نے جب سیلیبریٹیز کو دیکھا کہ وہ علاقے میں آ رہے ہیں اور بالکل بلو کالر ورکرز بنے ہوئے ہیں، اگر اس قسم کا جذبہ ہو تو یہ قوم تو ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیوں نہیں اس کو آگے اس کو کیپٹلائز کیسے کریں. ہاں آئی تھنک وہی ہے اس کو، ہاؤ ٹو کیپ پیپل موٹیویٹڈ اینڈ ہاؤ ٹو کیپ دیم سورٹ آف فوکس کہ ملک کی ترقی کے لیے آپ ملک کا سوچتے رہیں. جب میں ان دنوں کا سوچتا ہوں تو یقین کریں اتنا کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ قوم تو ہر قسم کے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتی ہے. اس کے لیے تو کوئی پہاڑ نہیں ہے. آئی تھنک یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک چیز یہ ہے کہ ہم کیونکہ اتنا وہ ایک کلوزڈ انوائرمنٹ ہے آپ کے فوج کا یا ایئر فورس کا، ایکسپوجر سچ دیر از نو ریئل سورٹ آف کنیکشن اور ایکسپوجر اور نالج کہ جی ہاؤ ڈو دیز انسٹیٹیوشنز ورک. بیکاز عام جیسے آپ نے کہا آپ کے خاندان میں لوگ تھے ان دی آرمی، رائٹ؟ سو یو اینڈیڈ اپ ان دی آرمی. آئی ایم پریٹی شیور دیٹ اے لاٹ آف دا بوائز آر کمنگ وائر دیٹ روٹ. کوئی ایسا نہیں ہے میتھڈ ٹو ہائی لائٹ اور شو ٹو دا پبلک کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو جب کریئر چوائسیز کرنا چاہتے ہیں یا کہیں کچھ وہ ایک ڈیسیجن میکنگ ان کا جب فیز آتا ہے، ہاؤ ٹو، جیسے ڈاکیومنٹریز نہیں بنتی، فلمیں نہیں بنتی. باقی ملکوں میں آپ دیکھیں کہ کتنا وہ اپنے آرمڈ فورسز کو سورٹ آف پروجیکٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ پاکستان میں نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. یہاں پہ تو ریورس میں ہم چلے گئے، ہم نے تو اپنے آرمڈ فورسز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ افواج پاکستان تھوڑے سے کلوز سوسائٹی ہے، لہٰذا انٹریکشن زیادہ سویلینز کے ساتھ نہیں ہے، اور بعض غلط پرسیپشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ہمارے کام کرنے کا انداز جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو سڈنلی آپ ایک تاثر رہتا ہے کہ یار یہ تو کچھ اور ہی قسم کے لوگ ہیں. بالکل. جب میدان میں نکلتے ہیں، ابھی آپ یہ دیکھیے کہ زلزلے کے دنوں میں چاہے کوئی موسمی حالات ہوں، یہ تو اسی طرح عام حالات میں رہ کے انہوں نے خدمت کی. ابھی جو بلوچستان میں زلزلہ آیا ہے، زیارت میں ٹیمپریچرز -15 تک ہوئے ہوئے ہیں. جو افواج پاکستان کے لوگ ادھر ڈپلوائے ہوئے ہوئے ہیں وہ عام خیموں میں رہ رہے ہیں، تو وہ دیکھ رہی ہیں لوگ کہ یار یہ تو ہماری خدمت کے لیے ہیں، یہ کتنی قربانی دے رہے ہیں. یہی موسم کی جو اتنی پریشانیاں دوسروں کو ہوتی ہیں یہ تو برداشت کر رہے ہیں، یہ تو ہماری خدمت کے لیے ہیں. لیکن آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ہم نے اپنی افواج کو پروجیکٹ کرنا ہے ان اے پازیٹیو سینس. یہ دفاع وطن کے سب سے بڑا حصار ہے، یہ ہمارا بہت قربانی دی ہے. گلوریفائی ہم نے کرنا ہوتا ہے، ان کی ڈیڈز کو کرنی چاہیے. اور کیونکہ ہم نے فیوچر کے لیے جو لیڈرشپ ہے وہ تو ہمیں قوم سے ملنی ہے، اور اس لیڈرشپ میں جتنے اچھے لوگ آئیں گے ہماری کوالٹی اتنی بہتر ہوگی. لہذا اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی پروجیکشن مزید سائنٹیفک اینڈ بہتر لائن پہ ہونی چاہیے.